جیسی کتاب کے بعد قیامت تک کسی کتاب کی ضرورت نہیں ہے۔ صلی علی رسولہ الکریم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوں عشق کی تکمیل مسلمان کریں گے، یوں عشق کی تکمیل مسلمان کریں گے، اس جان و دو عالم پہ فدا جان کریں گے۔ کافر ہے جسے ختم نبوت کا ہو انکار، کافر ہے جسے ختم نبوت کا ہو انکار، روکے گا ہمیں کون یہ اعلان کریں گے۔ میرے دوستو بزرگوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے اپنے اکابرین کی، جنہوں نے ختم نبوت پر اپنی قربانیاں پیش کی ہیں، آج میں آپ حضرات کے سامنے ان کی قربانیوں کو پیش کرنے چلا ہوں۔ سامعین محترم، اللہ رب العزت نے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار معجزات عطا فرمائے ہیں۔ ان میں سے سب سے بڑا معجزہ قرآن کریم ہے، اور ان میں دوسرا بڑا معجزہ ختم نبوت ہے۔ تو گویا اسلام کی بنیاد یہ ختم نبوت ہے۔ اگر کوئی شخص اس کو نہ مانے تو اسلام سے بھی خارج ہے۔ اللہ رب العزت نے تو میرے نبی سے فرمایا، اے نبی قل، اس کائنات کے اندر اعلان کر دیں، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض۔ اور ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اللہ رب العزت نے یہ قرآن کریم کی آیات مبارکہ نازل کر کے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ یہ قرآن کریم ہی ختم نبوت پر سب سے بڑا گواہ ہے۔ قرآن مجید ہی ختم نبوت پر سب سے بڑا گواہ ہے۔ تو گویا اسلام کی بنیاد ہی یہ قرآن کریم و ختم نبوت ہے۔ قرآن کریم یہ آخری کتاب ہے۔ جس طرح یہ قرآن کریم آخری کتاب ہے، اسی طرح اس کے احکامات قیامت تک کے لیے دائمی ہیں۔ اب جب کہ قرآن دائمی ہے تو جس پر نازل ہوا وہ بھی دائمی ہے، قیامت تک وہ بھی رہے گا۔ قرآن خاتم الکتاب ہے، جس پر نازل ہوا وہ خاتم الانبیاء ہے۔ قرآن جیسی کتاب کے بعد قیامت تک کسی کتاب کی ضرورت نہیں ہے۔ تو قرآن جس پیغمبر پر اترا، اس پیغمبر کی نبوت کے بعد قیامت تک کسی نئی نبوت کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے اکابر نے ہر دور میں اپنے آپ کو ختم نبوت کے لیے پیش کیا۔ جب مرزا غلام محمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا اور کہنے لگا کہ میرا ساتھی وہ صحابی ہے، میری بیوی ام المؤمنین ہے، میری بیٹی سید النساء ہے، تو عدالت نے اس سے اس بات کی وضاحت طلب کی، تو کہنے لگا ہم یہ القاب مانوی طور پر استعمال کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کروڑوں رحمتیں فرمائے قاضی احسان شجاع آبادی رحمہ اللہ پر۔ وہ اس وقت عدالت میں موجود تھے، کھڑے ہو گئے اور تمام ججوں کو مخاطب کر کے کہا کہ جج صاحبان، اگر میں ایک عام سے دیہات کے فیصلہ کرنے والے کو چیف جسٹس کا لقب دے سکتا ہوں؟ تو جج صاحبان نے کہا بالکل ہرگز نہیں، آپ یہ القاب ان کو نہیں دے سکتے۔ تو قاضی صاحب نے فرمایا کہ اگر ایک مخصوص پنجائیت کے فیصلے کرنے والے کو میں چیف جسٹس کا لقب دے سکتا ہوں؟ تو چیف جسٹس منیر نے کہا ہرگز نہیں، آپ یہ القاب ان کو نہیں دے سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ القاب تو یہ خاص ہیں ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے ساتھ، کسی عام سے آدمی کو یہ القاب نہیں دیے جا سکتے۔ تو اللہ رب العزت کروڑوں رحمتیں فرمائے قاضی احسان شجاع آبادی رحمہ اللہ پر۔ وہ کہنے لگے کہ جس طرح چیف جسٹس کا لقب ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے ساتھ خاص ہے، کسی اور کو یہ القاب نہیں دیے جا سکتے، اسی طرح ام المؤمنین کا لقب، سید النساء کا لقب، یہ بھی میرے نبی کی بیوی کے ساتھ خاص ہے، میرے نبی کی بیٹی کے ساتھ خاص ہے، یہ بھی کسی عام عورت کو نہیں دیے جا سکتے۔ میرے پیارے دوستو بزرگوں، اسی طرح حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، ان کا ایک کسی کے ساتھ مناظرہ طے ہوا۔ جب مناظرے پہ جانے لگے، ان کا اکلوتا بیٹا بہت بیمار تھا۔ بیوی کہنے لگی حضرت آپ تو جا رہے ہیں، بیٹا بڑا بیمار ہے، شاید یہ وفات پا جائے۔
تو حضرت کہنے لگے کہ بیٹے کو تڑپتا ہوا دیکھ کر برداشت کر سکتا ہوں، لیکن نبی کو روز مبارک کے اندر تڑپتا ہوا دیکھ کر برداشت نہیں کر سکتا۔ ابھی اسٹیج پر پہنچے نہیں تھے، پیچھے خبر آئی کہ آپ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ تو حضرت نے فرمایا بیٹے کا جنازہ پڑھنا فرض کفایہ ہے، اور نبی کی ناموس پر جنگ لڑنا فرض